السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نیکسٹ رابرٹ فراسٹ کی پوئم کے لیے آپ کا ٹیوٹر، آپ کا ٹیچر، آپ کا فرینڈ حاضر ہوں، شاہد عباس۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوئم ہے رابرٹ فراسٹ کی پوئٹری میں سے، جس کا نام ہے این اولڈ مینز ونٹر نائٹ۔ یعنی ایک بوڑھے آدمی کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ونٹر سردیوں کی رات جو ہے وہ کس طرح گزارتا ہے، یا اس کی کس طرح یہ رات گزرتی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ اس کا ٹیکسٹ جو ہے ہم کمپلیٹ پڑھتے ہیں۔ اس پوئم میں ٹوٹل 28 لائنز ہیں، یہ ورس فارم میں لکھی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا موسٹلی پوئمز جو ہیں وہ مونولوگ ٹائپ میں ہیں، یعنی آئی کی ڈسکرپشن ہوتی ہے، رائٹر جو ہے وہ خود کو یا ایک ہی اکیلے پرسن کو اس میں ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے۔ چلیں جی اس کا ٹیکسٹ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس میں، آل آؤٹ آف ڈورز لکڈ ڈارکلی ان ایٹ ہم، یعنی سارے دروازے جو تھے اس کو بالکل ہی ڈارک نظر آتے تھے، گہرے کالے نظر آتے تھے۔ تھرو دا تھن فراسٹ، یعنی اس پتلی سی فراسٹ میں، دھند میں، آلموسٹ ان سیپریٹ سٹارز، تقریباً الگ الگ ستاروں کی طرح، دیٹ گیدرز آن دا پین، جو کہ مطلب پین کہتے ہیں ونڈو کے شیشے کو، ان ایمپٹی رومز، یعنی خالی رومز میں جو ونڈو کے شیشے تھے ان کے اوپر وہ اکٹھی ہو رہی تھی۔ کیا اکٹھی ہو رہی تھی؟ فراسٹ، یعنی دھند پڑ رہی تھی باہر کی طرف۔ وٹ کیپٹ ہز آئیز فرام گیونگ بیک دا گیز، یعنی اس کی آنکھیں جو تھیں وہ تک رہی تھی، اس کو بار بار اس کو دیکھ رہی تھیں۔ واز دا لیمپ ٹلٹڈ کہتے ہیں جھکنا یا جھکانا کسی چیز کو، مطلب لیمپ کو، وہ لالٹین جو ہے روشنی کے لیے اس کو جھکاتا ہے، نیئر دیم، اس کے قریب، ان ہز ہینڈ، اپنے ہاتھ سے اس کو دیکھنے کے لیے۔ وٹ کیپٹ ہم فرام ریممبرنگ وٹ اٹ از، یعنی یہ چیز یاد کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیٹ براٹ ہم ٹو دیٹ کریکنگ روم واز ایج، کریکنگ کہتے ہیں چیں چیں کی آواز کو، جیسے ہم بعض اوقات دروازہ یا کھڑکی وغیرہ بند کرتے ہیں تو اس کی آواز ہوتی ہے، بعض اوقات چیں کی آواز وہ کرتا ہے، تو اس کی آواز کو کہتے ہیں۔ He stood with barrels round him at a loss، بیرلز کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ماپنے کے آلے کو، یعنی تولنے کے آلے کو کہتے ہیں۔ اینڈ ہیونگ scared the cellar under him، اور وہ خوفزدہ تھا، scared تھا، خوفزدہ اپنے تہہ خانے سے بھی جو اس کے نیچے تھا، اس کے کمرے کے نیچے تھا۔ ان کلومپنگ دیئر، کلومپنگ کہتے ہیں پاؤں کی زوردار آواز کو، یعنی جب انسان اکیلا ہو مکان میں اور پکا مکان ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں جب وہ چلتا ہے تو پاؤں کی آواز، زوردار آواز کریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بوڑھا شخص خود سے بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ زوردار آواز کریٹ کرے تاکہ اس کا جو برڈن آف فیئر جو ہے وہ کم ہو جائے، ٹھیک۔ اس کے بعد جی ہی اسکیئرڈ اٹ ونس اگین، وہ دوبارہ یعنی اس سے ایک دفعہ ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے۔ ان کلومپنگ آف، یعنی ان پاؤں کی آوازوں سے۔ اینڈ اسکیئرڈ دا آؤٹر نائٹ، اور وہ خوفزدہ جو ہے زیادہ تر وہ باہر کی رات کی وجہ سے خوفزدہ ہے، کیونکہ باہر کی جو رات ہے وہ اس میں دھند زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، برف باری ہو رہی ہے۔ وچ ہیز اٹ ساؤنڈز فیمیلیئر لائک دا روڈ، یعنی اس کی جو ساؤنڈز ہیں، ہوا کی جو تیز ہوا کی اور اولے پڑنے کی جو ساؤنڈ ہے، مطلب اس دھند کی جو ساؤنڈ ہے وہ بالکل شیر کے دھاڑنے کی جیسی ہے، رورنگ لائک۔ آف ٹریز اینڈ کریک آف برانچز، درختوں کی آواز آ رہی ہے اور تیز ہوا کی وجہ سے شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، وہ سائیں سائیں کر رہی ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے۔ کامن تھنگز، اور باقی عام چیزوں کی آواز آ رہی ہے۔ بٹ نتھنگ سو لائک بیٹنگ آن اے باکس، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسے کسی باکس کو بیٹا جا رہا ہو، یعنی ڈھول بجایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، لائک اے ساؤنڈ۔ اے لائٹ ہی واز ٹو نو ون بٹ ہم سیلف، یعنی ایک روشنی تھی لیکن اور کوئی نہیں تھا، لیکن وہ خود ہی تھا، بوڑھا آدمی اپنے کمرے میں۔ ویئر نو ہی سیٹ، جہاں پر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ کنسرن ود ہی نیو وٹ، جو یہ توجہ دیتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اے کوائٹ لائٹ، بالکل روشنی۔ اینڈ دین
not even that, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. He consigned to the moon such as she was. Consign کا مطلب ہوتا ہے کسی اپنے آپ کو یا کسی چیز کو کسی کے حوالے کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا. تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چاند کے حوالے کر دیا ہے. So late arising مطلب اتنے لیٹ اٹھنا، ٹو دا بروکن مون ٹوٹے ہوئے چاند میں، ایز بیٹر دین دا سن ان اینی کیس یعنی سورج سے بہتر بہرحال، فار سچ اے چارج یعنی ایسے الزام پر، ہز سنو اپان دا روف یعنی سنو جو تھی، برف باری جو تھی وہ اس کے کمرے کے چھت پر پڑ رہی تھی اور وہ زیادہ ہو رہی تھی. ہز آئسیکلز along the walls to keep. آئسیکلز کہتے ہیں برف کے ٹکڑوں کو، ٹھیک ہے. برف کے ٹکڑے جو تھے وہ چھت سے گر کر نیچے دیوار کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہو رہے تھے، یعنی ایک ہیپ بنا رہے تھے، اونچی دیوار بنا رہے تھے. اینڈ سلیپٹ اور وہ سو گیا. دا لاگ دیٹ شفٹیڈ ود a jolt. ٹھیک ہے. لاگ کہتے ہیں جی لکڑی کا ایک گولا ہوتا ہے جو عام طور پر دروازہ بند کرنے کے لیے پرانے زمانے میں وہ کھڑکی کی جگہ استعمال کرتے تھے کنڈی لگانے کے لیے. ٹھیک ہے. جولٹ کہتے ہیں جھٹکا لگنا، جھٹکا مطلب زوردار جھٹکے سے وہ دروازہ بند کرتے ہیں اور وہ لکڑی کا لاگ جو ہے وہ اس میں پٹ کر دیتا ہے. ونس ان دا اسٹو یعنی ایک دفعہ اسٹوو میں، چولہے میں، ڈسٹربڈ ہم اینڈ ہی شفٹیڈ وہ تھوڑا شفٹ ہوا اس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. اینڈ ایزڈ ہز ہیوی بریتھنگ اور آسانی سے اپنی بھاری بھاری سانس جو ہے وہ لیتا ہے. بٹ اسٹل سلیپٹ ابھی تک وہ سویا ہوا ہے. ون ایجڈ مین یعنی ایک بوڑھا آدمی، ون مین ایک آدمی، کانٹ کیپ اے ہاؤس یعنی اکیلا ایک گھر میں نہیں رہ سکتا، ایک گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا اور وہ بھی بوڑھا آدمی ہو. اے فارم کھیت میں، اے کنٹری سائڈ ایک دیہاتی علاقے میں، آر ایف ہی کین یا ایسے ہی کوئی اور چیز ہے. اٹس دس ہی ڈز یہی وجہ تھی کہ اس نے کیا ایسا. اٹ آف اے ونٹر نائٹ اس نے سردیوں کی رات ایسے اکیلے پن میں گزاری. تو اس میں رائٹر جو ہے ہمیں مختلف تھیمز دے رہا ہے، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نیچر کی بات کر رہا ہے، فراسٹ کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نائٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر اس کی روڈنگ کی بات کر رہے ہیں، ونڈ یعنی ہوا کا چلنا، اور درختوں کی مطلب جھنجھناہٹ کی بات کر رہا ہے. ٹھیک. اور دوسری بات وہ ایک انسان کے بیہیویئر کی بات کر رہا ہے کہ انسان رات سے کس طرح خوف زدہ ہوتا ہے. اور دوسرا وہ اولڈ ایج کو بھی ڈسکرائب کر رہا ہے کہ اولڈ ایج کے مسائل کو، کہ ایک بوڑھا آدمی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اکیلے رہنا، وہ بھی دیہات میں. دوسرا کنٹری سائڈ کو بھی وہ شو کر رہا ہے، مطلب دیہاتی علاقے کو شو کر رہا ہے. اس کا گھر جو ہوتا ہے وہ اکیلا دیہات میں ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختصر سا اس کا تعارف ہے. تھوڑی سی یہ پیرافریزنگ اس کی میں نے دی ہے، سمری پٹ نہیں کی، کیونکہ اگر آپ پیرافریزنگ کو اچھی طرح دیکھ لیں، یہ لائن ٹو لائن دی ہوئی ہے. 1 سے 7 لائن تک پیرافریزنگ دی ہوئی ہے، اور 8 سے 14 لائن تک، پھر 15 سے 17 تک، پھر 18 سے 28 تک. کیونکہ اس پوئم میں این اولڈ مینز ونٹر نائٹ میں ٹوٹل 28 لائنز ہیں، تو ان کی یہ پیرافریزنگ دی گئی ہے. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے ایک اچھی سمری لکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ پوئم این اولڈ مینز ونٹر نائٹ جو ہے ایزیلی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ مزید کوشش کریں، جہاں پر سمجھنے کی کچھ مشکل ہو وہاں پر اس کو سٹاپ کریں ویڈیو کو، اور اچھی طرح ریڈنگ کر لیں. تو امید ہے کہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.